بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز ٹو نیو ویلاگ. یہ ویلاگ بیسکلی ایپیسوڈ 2 ہے آف آور سیریز آن ایجوکیشن، جس میں ہم کاوش ویلفیئر ٹرسٹ کے کچھ اسکولس وزٹ کر رہے تھے اورنگی کراچی میں. فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے اسکول 1 and 2 کی وزٹ دیکھی. اس ایپیسوڈ میں ہم بیسکلی اسکول 3, 4 and 5 کو وزٹ کریں گے. And before we go back to that visit, I wanted to take a few moments. آپ نے جو بیسکلی کاوش واٹر پروجیکٹس کا ہمارے ویلاگس اس میں نے مینشن کیا تھا کہ محمود الحق صاحب ہوتے ہیں جو ہمارے بیسکلی ایک پائنرنگ ممبر ہیں کاوش کراچی کے، اینڈ ماشاء اللہ ہی ڈز ایبسولوٹ ونڈرفل جاب. اسی طرح اسکول کی جو اورنگی میں سارے سچویٹڈ ہیں، اس میں بیسکلی سید کمال ہوتے ہیں. کمال جو ہیں ہی ڈز اے فیبلس جاب ماشاء اللہ. وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں سارے اسکولس کے درمیان، ان کو چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کی جو بھی نیڈس ہوتی ہیں ان کو فلفل کرتے ہیں. اینڈ دین دی ادر پرسن از طارق صاحب، جو یہ کوآرڈینیٹر ہیں، جو بیسکلی میک شور کرتے ہیں کہ اسٹینڈرڈس مینٹین رہے ہیں ہمارے، اور وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں ود آور ہیڈ آفس. سو آئی وانٹیڈ ٹو اپریشیٹ سید کمال ہیئر، اور کیا کہتے ہیں طارق بھائی کا بھی، جن کا آپ انٹرویو لاسٹ میں دیکھیں گے بھی انشاءاللہ. So again, thank you to these two guys for making sure that we keep running the show. Chale, without any further delay, let's get back to our second episode and let's resume the visit where we ended last time. Let's go. So ابھی نیکسٹ اسکول آئے یہیں پہ اورنگی میں. جب ہم یہاں ٹیچرس وغیرہ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ کون سے کلاس چل رہی ہے اور کچھ اور سوالات. السلام علیکم. تو آپ لوگ یہاں جو پڑھا رہے ہیں کون سی کلاس ہے؟ نرسری ہے. اچھا، یہاں بچوں کی ایجز کیا ہیں؟ سب سے چھوٹے بچے کتنا بڑا ہے، سب سے بڑا کتنا بڑا ہے؟ 6 ایئر سے 10 تک کے لیتے ہیں، اور یہ پہلی کلاس ہوتی ہے، فاؤنڈیشن ہے. اچھا، یہ جو بچے اب پڑھائی کر رہے ہیں ان کو کیا پڑھا رہی ہیں؟ کون سے سبجیکٹس وغیرہ ہیں جو یہ پڑھ رہے ہیں؟ انگلش ہے، اردو اور اسلامک ہے، اور ایکسٹرا کلاس بھی مجھے لیتے ہیں ڈرائنگ وغیرہ. لیسن پلانر پورا منتھلی بنا لیتے ہیں، اس کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں کلاس. ہر منتھ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس میں کوئی وہ ہے، ہم لوگ تربیتی کورسز ڈالتے ہیں بچوں کی، صفائی ستھرائی، ہائیجین، جی کے بھی پڑھاتے ہیں ہم لوگ، جنرل نالج بھی ہے ساتھ میں. اچھا. اس میں ہیلتھ وغیرہ کے حوالے سے یہ صفائی رکھنی ہے، ناخنوں کی، گھر پہ صفائی رکھنی ہے، بتاتے ہیں آپ لوگ؟ جی. اچھا، وہ کیا الگ سبجیکٹ ہے یا اس کو ایسے ہی کور کرتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، الگ سبجیکٹ ہے. الگ سبجیکٹ ہے. جی. اور دین کے حوالے سے کیا پڑھاتے ہیں ان کو؟ اسلامک بھی ہے، ناشتہ بھی ہے، قرآن جو ہے نازل کے ساتھ پڑھایا ابھی جاتا ہے. قاعدہ چل رہا ہے. حدیث وغیرہ کے حوالے سے کچھ بتاتے ہیں؟ سنت کے حوالے سے جی صحیح دعا کرنا تو یاد کرنا. دعا کرنے پڑھاتے ہیں. ٹھیک اسمبلی میں بھی ہوتا ہے اور جاتے ہیں بھی. صحیح. اچھا، ان کے ایگزام جو ہوتے ہیں سال کے آخر میں ہوتے ہیں، 6 مہینے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ آپ ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ واقعی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر منتھ ٹیسٹ ہوتا ہے، 6 مہینے منتھلی ٹیسٹ بھی لیتے ہیں ہم لوگ، اور باقی 6 مہینے. اچھا. اور ٹیسٹ میں اگر کسی بچے کے نہ آئے نمبر تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ اس کو دوبارہ پڑھاتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں کہ نمبر نہ آئے. اچھا، آتے ہیں، پڑھتے ہیں. میں کوئی ویک ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہوتا ہے، تو جو ویک ہوتے ہیں ان کو آپ کور کرتے ہیں؟ جی سر، کور کرتے ہیں. پیرنٹس کو بلاتے ہیں. بہت کم بچے جو ہوتے ہیں کر پاتے ہیں. اچھا. دوسرے یہ تھا کہ یہاں جو بچے ہیں یہ شروع سے ہوتے ہیں آخر تک، یا یہ ہوتا ہے بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں؟ کچھ بچے جو کرائم کے مقام میں رہتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں. اور کوئی وجوہات تو نہیں ہے اس کے علاوہ چھوڑنے کی یہاں پہ؟ ابھی کتنے بچے ہیں نرسری میں یہاں پہ ہمارے پاس؟ 20. ٹھیک ہے. سو جیسے آپ نے دیکھا، ہم نے تھوڑا انٹرویو لیا ٹیچرس کے ساتھ. ہم نے دیکھا اگین ایک نرسری ہے جو پہلا ہمارا اسٹیج ہوتا ہے، پہلا لیول ہوتا ہے، پھر وہ بچے پڑھتے ہیں کلاس 5 تک، اور یہ 4 سال میں سارا کمپلیٹ ہوتا ہے. سو ہوپ فلی اس سے آپ کو تھوڑا انڈیکیشن ملی ہوگی کہ یہاں پہ کس طرح کے ہم لوگ پروسیس رن کر رہے ہیں، کس طرح بچوں کو جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھیں، اور جرنل تربیت کے حوالے سے بھی ہم اس پہ چیزیں بتائیں بچوں کو.
So viewers, we have reached the end of this episode and this series of the vlog. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسکول کے پروسیس کیا ہوتے ہیں, کس طرح سیٹ اپ ہوتا ہے, کیسے بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ, کس طرح کی انوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں سے ہم بچوں کو لے کے آتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ہمارے جو مین چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں وہ ہیں ہمارے طارق بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے کچھ تھوڑے بہت سوالات کرتے ہیں, اس سے آپ کو تھوڑی اور انفارمیشن انشاءاللہ مل جائے گی ایٹ دا کنکلوژن, اور پھر ریپ اپ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو. تو السلام طارق بھائی, آپ ماشاءاللہ یہاں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں سارے اسکولوں کا, تو ذرا بتائیں گے یہاں ٹوٹل ہمارے اسکول کتنے ہیں, اس میں کون کون سی کلاسیں چل رہی ہیں اور کتنے بچے ہیں؟ اس وقت اورنگی کے اندر 5 کلاسیں چل رہی ہیں, 3 نرسری ہیں اور ایک 4 کلاس ہے اور ایک 5 کلاس ہے. بچے کتنے ہیں ٹوٹل؟ ٹوٹل اس وقت جو ہے 260 بچے, 160 بچے ہیں اس میں, اور پر کلاس ایوریج تقریباً 35 کے قریب بنتا ہے, 35-40. ٹھیک ہے. اچھا, تو اور آپ کی یہاں پہ رسپانسبلٹیز کیا ہیں اسکول کا, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں ہر ہفتے میں 2 دن ہر اسکول کا وزٹ کرتا ہوں. وہاں جو ضروریات ہیں, ٹیچرس کے کوئی مسائل ہیں, بچوں کے مسئلے ہیں, ان کو میں دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ میں مانیٹرنگ رپورٹس, ڈیلی رپورٹ, ٹیچر ڈیلی رپورٹس, ان ساری چیزوں کو یہ میری ذمہ داری میں ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ منتھلی رپورٹس, ایگزامس کے حوالے سے ان کی پلاننگ کرنی, اور فائنل ابھی ایگزام چل رہا ہے, یہ میری اس پہ جو ہے نا میری ذمہ داری میں چل رہی ہے. تو آپ یہ ساری مانیٹرنگ کرتے ہیں, اسٹینڈرڈس مینٹین کرتے ہیں, اور یہ رپورٹس آپ کہاں بھیجتے ہیں؟ یہ میں لاہور میں بھیجتا ہوں. یہ مانیٹرنگ رپورٹ لاہور میں جاتی ہے, ٹیچر ڈیلی رپورٹ اور لیسن پلان یہ سب لاہور کے لیے جاتے ہیں. ہماری کوآرڈینیٹر ہیں مس ثنا, میں ان کو دیتا ہوں, وہ پھر لاہور. ٹھیک ہے. لاہور بیسکلی ہمارا ہیڈ آفس ہے, تو وہاں سے ہم لوگ انشور کرتے ہیں کہ اسٹینڈرڈس مینٹین رہیں اکراس آل دی اسکولس. تو طارق بھائی یہاں سے ساری چیزیں جمع کر کے وہاں بھیجتے ہیں, اس پہ فیڈ بیک وغیرہ آتا ہوگا آپ کو؟ جی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ریمارکس آ جائے تو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے کہ وجہ کیا ہے, کیوں انہوں نے اس طرح کا کیا. جیسے کہ بچے بچوں کی کسی اسکول میں وزٹ پہ گیا, پتہ چلا یہ کہ وہاں بچے کم 40 ہیں, 38 ہو گئے یا 36 ہو گئے, تو پھر وہاں سے ہمیں ریمارکس ملتے ہیں کہ آپ جب گئے تو بچے کم کیوں تھے, اس کی وجہ کیا تھی. پھر اس میں ہمیں تفصیل سے بتانی پڑتی ہے کہ بیماری کی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے, یہ ساری چیزیں ہم ان کو بتاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. اچھا, ان علاقوں میں جہاں ہم لوگ کر رہے ہیں, یہ اس کی مین جو آپ نے جگہ چوز کرنے کا ریزن کیا تھا کہ یہیں پہ میں پڑھانا ہے, یہ جگہ ہے, اس کی کیا کچھ بتائیں گے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے سر کہ یہ سب علاقے جو ہیں نا جو ہمارے پاس اس وقت ہیں, یہاں پہ تعلیم جو ہے نا بالکل ہی ناپید ہے, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ کیا نام ہے, ایک تو علاقے کے لوگ فری آف کاسٹ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, اسکول ہے ہی نہیں, ہے بھی تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ مہنگی اسکول ہے, وہاں بچے جا نہیں سکتے. تو اب اس کی وجہ سے یہاں کیا ہے, تو اور یہاں پہ بچے ہمیں زیادہ مل رہے ہیں. ٹھیک. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ مجھے معلوم یہ کرنا تھا, ہمارے پاس جو بھی اسکول چل رہے ہیں یہ شروع ہوتے ہیں نرسری سے اور جاتے ہیں کلاس 5 تک, اور یہ 4 سال میں ہم کمپلیٹ کرا دیتے ہیں. ابھی کوئی بیچ کمپلیٹ ہو کے نکلا ہے یہاں سے ہمارے؟ لاسٹ ایئر نکلا ہے ہمارے پاس. نکلا ہے پہلا بیچ؟ جی, پہلا بیچ نکل گیا. اب یہ ہے کہ نرسری جو ہے نا اس وقت ہم نرسری سے 5 تک ابھی ہم اسٹارٹ لیا ہے, اور یہ جو 2 کلاس ہیں ہمارے پاس 3 اور 4 جو ہے ہمارے پاس, یہ ہمارے پچھلے سال کے ہیں. یہ کچھ انتظامی امور میں مسئلے آ گئے تھے جس کی وجہ سے یہ بچے رہ گئے ہیں, تو ہم اس کو کنورٹ کیے ہیں دوسرے راؤنڈ. ٹھیک ہے. تو آپ نے انفارمیشن دیکھی کہ ہم نے اسکول یہاں پہ کیوں بنائے ہوئے ہیں, بچوں کی تعداد کیا ہے, کون کون سے اسٹیجز میں ہیں یہ لوگ. آئی ہوپ اس کا آپ کو اور مزید انفارمیشن مل گئی ہوگی ان چیزوں پہ. تو اس کے ساتھ ہی ہم بیسکلی اب کنکلوڈ کرتے ہیں اپنا سیکنڈ ایپیسوڈ آف دس سیریز آف ایجوکیشن. تھینک یو فار واچنگ دس ویلاگ. اگر آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں. ونس اگین ٹیک کیئر گائز. اللہ حافظ.